الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اس ہفتے ہم آپ کی خدمت میں پھر اپنا ہفتہ واری پروگرام درس دین لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العالی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورج اور چاند گرہن کے احکامات سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اس سے متعلق کچھ احکامات ہم نے گزشتہ ہفتے اپنے درس میں بیان کیے۔ اس ہفتے ہم اس سے متعلق کچھ تعلیمات مزید آپ کی خدمت میں اور کچھ توہمات جو سورج اور چاند گرہن سے متعلق مشہور ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان سے بچا جائے۔ اس وقت میں کچھ نوافل ضرور پڑھنے چاہیے۔ یہ نفل 2 رکعت سے 12 رکعات تک ہیں جو پڑھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، مگر ان میں قرات اور قیام و رکوع سجود طویل کریں۔ یہ نماز گرہن کے وقت میں ہی نماز جو ہے گرہن کے وقت میں ہی ادا کرنی چاہیے، پہلے یا بعد میں ادا نہیں ہوگی۔ نفل ہے، اسی قضا بھی نہیں ہے۔ کسی شہر یا ملک میں گرہن نظر بھی نہ آئے، یعنی کسی چاند گرہن ہے تو صحیح لیکن کوئی ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے، کیونکہ چاند گرہن سورج گرہن ہر جگہ نظر نہیں آتا، تو کسی ملک میں نظر نہ بھی آئے تو بھی یہ نماز و اعمال اس وقت میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس نماز کو عام نوافل ہی کی طرح پڑھا جائے کہ بہتر ہے کہ سورج گرہن میں با جماعت اور چاند گرہن میں تنہا نماز ادا کریں کہ یہی بہتر ہے۔ نوافل کے بعد مندرجہ ذیل اعمال بجا لائیں تو بہت برکت بھی ہے اور دعاؤں کی قبولیت بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ یوسف، سورہ دخان، سورہ نوح کی تلاوت کریں کہ بڑا خصوصی عمل ہے۔ کلمہ طیبہ 111 بار، درود شریف 111 بار، استغفر اللہ 111 بار، آیت کریمہ 111 بار، یا حی یا قیوم 111 بار، آیت الکرسی 7 بار، سورہ فاتحہ شریف 7 بار اور حامیم لا ینصرون 111 بار پڑھیں۔ یہ مسنون اعمال ہیں۔ اس وقت میں اول و آخر درود پاک پڑھ کر سورہ عبس 40 بار پڑھیے اور پڑھ کر خود پر دم کیجیے، اور پانی پر دم کر کے دکان وغیرہ میں چھڑکیں تو کیسا ہی سخت جادو ٹونا نظر بد اثرات وغیرہ ہوں فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں صدقہ کریں کہ یہ بھی سنت ہے، کیونکہ اس وقت کا صدقہ بہت اثر رکھتا ہے۔ صدقہ اہل خانہ کا دیا جائے، اہل خانہ کا صدقہ، جنات یا نظر بد کے اثر کا صدقہ، بیماری کا صدقہ، جسم و جان کا صدقہ، روزگار و اولاد کا صدقہ، اہل خانہ کا صدقہ، جنات، اسی طرح یہ تمام گھریلو فساد جھگڑوں وغیرہ کا صدقہ دیں، بری عادات کا، سستی کاہلی کا، نااہلی کا، جنات یا نظر بد وغیرہ کے اثر سے بچنے کا صدقہ تو دیں تو بہت جلد ان کے اثرات سے چھٹکارا ملتا ہے اور اچھا اثر نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اس سورج یا چاند گرہن کے اوقات میں اس نیت سے صدقہ دیے جائیں تو یہ بہت جلدی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا اور اپنے لیے، اپنے پڑوس اور رشتہ داروں کے لیے، اپنے وطن کے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھلائی اور خیر اور منفعت و آسانی کی دعائیں کرنا نہایت مؤثر ہے۔ قرض، مرض، مقدمہ، مشکل اختلافات سے نجات کے لیے اور مناسب رشتوں اور آسان روزی، کامیاب سفر، نیکی پر قوت، استقامت، سچی محبت و نسبت کے لیے ان وظائف کے بعد خصوصی دعائیں کریں اور بہت برکتیں پائیں اور نحوستوں، بے برکتی اور اپنے برے اعمال کے بد اثرات سے نجات پائیں۔ پیش کی تو ایسے ہی، لیکن اس موقع پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ توہمات کا اور بہت ساری غلط چیزوں کا شکار ہوتے ہیں کہ جن کو بیان کر دینا بھی یہاں پر ہم مناسب سمجھتے ہیں۔ تو جو چیزیں جن سے بچنا چاہیے تو وہ ان کو بھی ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں تاکہ نہ خود ڈوبیں، نہ کہ آپ کی وجہ سے کوئی ایسی باتیں نہ پھیلنے کا سبب بنیں گے جس کی وجہ سے کوئی اور بھی خرابی میں پڑے۔ تو اس وقت میں خصوصاً جادو کرنے اور مختلف ٹونے کرنے اور کسی کو نقصان دینے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے سے ضرور باز رہیں۔ کسی کے لیے بد دعا کرنے، کسی کو گالی دینے، کسی کی بربادی اور تباہی چاہنے، کسی کا برا سوچنے سے گریز کریں۔
حاملہ عورت کو گھر دروازے کھولنے یا بند کرنے سے روکنا، دوا کھانے کو علاج کرنے سے روکنا، کسی ملنے جلنے سے روکنا، نہانے دھونے سے روکنا، سفر سے روکنا، کھانے پینے سے روکنا، خوشبو تیل کنگھی سے روکنا بالکل بیکار اور فضول سی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سورج چاند گرہن کو غفلت سورج یا چاند گرہن کو دیکھنا غفلت اور بے پرواہی کی بات ہے کہ بلا ضرورت اس کی تصویر یا ویڈیو بنانا، تماشا لگانا، بچوں کو دکھانا مجوسی کافروں کا طریقہ ہے، تو اس غفلت اور بے پرواہی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس موقع پر بدعات و خرافات سے رکنے کے بجائے اس موقع پر بدعات و خرافات سے رکنے کے بجائے دینی تعلیمات کو برا کہنا اور بیجا تنقید کرنا نہایت ہی جہالت اور دین سے بغاوت ہے۔ جاہلوں، عاملوں، نجومیوں کی بیکار اور بے بنیاد خیالات و تصورات کو درست سمجھنا بے وقوفی بھی ہے، دین، اخلاق اور عقیدے کے نقصان کا سبب بھی ہے۔ یقیناً دین و اخلاق کی تباہی کی بہت بڑی بربادی اور دنیا آخرت کی یہ بہت بڑی رسوائی ہے کہ ان خرافات کو پر خود بھی عمل کیا جائے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دین کو ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی خرافات سے، بدعات سے، گمراہیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں سچا اور سچا دین پر قائم رہ کر سچے اور سچے انداز میں قائم رہ کر اور اس کے مطابق اس کی تعلیمات کے مطابق چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔